مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ بآواز بلند محبت کے ساتھ نذرانے درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وصحبہ الفخام وابنہ الغوث العظم الجیلانی وبارک وسلم۔ کل شریف کا وقت قریب نہیں قریب ترین ہے۔ چند جملے میں بھی اس بارگاہ میں حاضر کروں۔ یہ دور پرفتن ہے، دین کے نام پر ہر طرف سے فتنہ اٹھ رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے جو فرمایا تھا وہ آج رونما ہو رہا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یصبح الرجل مومنا یمسی کافرا، صبح کو انسان اہل ایمان ہوگا، مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یصبح الرجل کافرا ویمسی مومنا، صبح ہوگی انسان کافر ہوگا مگر اس کی رحمت سے شام ہوتے ہوتے مومن ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارا آپ کا سب کا ایمان سلامت رکھے۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی جماعت میں رکھا جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤدبین کی جماعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر، آپ کے اوپر اتنے احسانات کہ اگر اس کو شمار کرو تو قرآن نے خود ارشاد فرمایا فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا شروع کر دو تو بس کی بات نہیں ہے کہ گن سکو، مگر اس کی ان بے شمار نعمتوں میں 4 نعمتیں بہت اہم ہیں، بہت اہم ہیں، بہت اہم ہیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے ہم کو انسان بنایا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان پیدا ہونے کے بعد سے انتقال تک خدا کا شکر ادا کرے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے 18,000 مخلوقات میں ہم کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ بہت بڑے صوفی اور بہت بڑے شیخ حضرت بایزید بستامی ایک راستے سے گزر رہے ہیں، مریدین ساتھ ہیں، ایک کتا سامنے ہے، اس نے کچھ اپنی زبان میں کہا، حضرت بایزید بستامی بیٹھ گئے، رونے لگے۔ مریدین قریب آئے، حضور رونے کا ماجرا کیا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ کتا مجھ سے کہہ رہا ہے اے بایزید تیری کون سی نیکی تھی جس کے بدلے اللہ نے تجھے انسان بنایا، اور میری کون سا گناہ تھا، میرا کون سا جرم تھا جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے کتا بنایا۔ اے بایزید اپنے انسان ہونے پہ ناز نہ کرنا، یہ اس خالق کی مرضی تھی جس نے تجھے اپنے کرم سے انسان بنایا۔ بے شک اے انسانوں مجھے صحیح بتانا، کیا ہم نے اپنے وجود سے پہلے دعا کی تھی اے اللہ ہم کو انسان بنا؟ ارے ہم تھے ہی نہیں، بالکل نہیں۔ تو دعا کیا کرتے؟ اب اپنے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا، محبت تم نے خدا سے پہلے کی ہے یا کرم اس نے پہلے تم پہ کیا؟ بے شک اللہ نے کرم کیا، اس کا کرم ہے تمہاری طرف پہلے، اس نے کرم کیا اور ہم کو انسان بنایا۔ بے شک بڑی نعمت ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی۔ اس سے بڑی نعمت سنو، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ وہ چاہتا کہیں اور بنا دیتا، کسی اور میں بنا دیتا، مگر اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان، زور سے بولو مسلمان بنایا۔ پہلے سے بڑی نعمت یہ ہے، انسان سے بڑی نعمت ہے مسلمان بنانا، اور اس سے بڑی نعمت بھی سنو کہ اس نے ہمیں اپنے مصطفیٰ کی امت میں بنایا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان لیکن ان اللہ امتوں میں بھی سبحان اللہ۔ ہمیں اللہ نے اپنے حبیب کی امت میں بنایا۔ بے شک کرنے دو۔ اللہ کا سب تیسرا احسان یہ ان دونوں سے بڑا، ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور مسلمانوں میں ہمیں
अपने महबूब की उम्मत में बनाया। बे शक, और महबूब की उम्मत भी एक दो नहीं, सरकार ने फरमाया 73 है मेरी उम्मत में, 73। बे शक, सारे के सारे जहन्नमी मगर एक जन्नती, एक जन्नती। 72 है वो, जहन्नम, एक है जन्नती। साहबा खड़े हो गए, आका वो कौन है? फरमाया मान अलैहि व सहाबी, आए है, जो मेरे तरीके पर होगा, मेरे सहाबा के तरीके पर होगा, वो जन्नत में जाएगा। यानी मेरे नबी के फरमाने का मकसद ये है, जो मेरे तरीके पे चले, मेरे सिद्दीक के तरीके पे चले, मेरे उमर के तरीके पे चले, मेरे उस्मान के तरीके पे चले, मेरे अली के तरीके पे चले, मेरे सारे सहाबा के तरीके पर चले, वो दुनिया में है फिर भी जन्नती है। यहीं से निकल गए राबजी, क्योंकि मेरे मुस्तफा ने कहा जो मेरे तरीके पर, मेरे सहाबा के तरीके पर, राबजी निकल गया, क्योंकि वो तो सहाबा को गुमराह कहता है। तो जो इंसान सहाबा किराम को, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम को, उस्मान गनी, मौला अली को, हजरत तलहा, हजरत बिलाल को, हजरत अमीर माफिया को अपना मुक्तदा इमाम न बने, वो कलमा पढ़े फिर भी जहन्नमी। बे शक, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे मुस्तफा कह रहे हैं, मेरे नबी कह रहे हैं। आज बड़ा सुलह कुल्लियत का दौर चल रहा है, चलो वो भी कुरान पढ़ते, हम भी पढ़ते। जब जाए किसी गैर के पीछे नमाज पढ़ने, बता इमामत की नियत क्या करेगा इमाम की? यही कहेगा कि मैं उस इमाम के पीछे हूं। तू खुद सोचना, जब अल्लाह अकबर कहने वाला हो, तू किसके पीछे पढ़ रहा है? इमाम के पीछे। और ये इमाम है कौन? जिसको तेरे मुस्तफा ने, तेरे नबी ने जहन्नमी कहा है। क्या सुन्नी जन्नती की नमाज किसी वहाबी जहन्नमी के पीछे हो सकती है? जोर से बोलो, नहीं हो सकती। हम हैं और सब कौन है? अहले सुन्नत। अहले सुन्नत, मेरे आका ने फरमाया वो फिरका जो मेरे सहाबा के तरीके पर है, वो कौन है? अहले सुन्नत, जन्नती। जन्नती। यहां तो मेरे मुस्तफा ने अमाल बताए, जन्नती, लेकिन एक हजरत इमाम ग़ज़ाली ने इसी हदीस सतफ्तरिक़ उम्मती, इसी को लिखकर आगे कहा। साहबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने कैफियत तो बता दी, उनके अमाल तो बता दिए, उनका तरीका तो बता दिया, हुजूर अगर नाम भी मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। मेरे सरकार ने फरमाया हम अहले सुन्नत वल जमाअ। अल्लाह, बे शक, वो एक फिरका कौन सा? अहले सुन्नत वल जमाअ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाम भी मुस्तफा ने रखा है, अहले सुन्नत का नाम भी मुस्तफा ने रखा है। मगर जब चलते रहे, अब लोगों ने सोचा लोगों को बहकाएं कैसे, तो इन्हीं सुन्नियों में वो भी आ गए जो सुन्नी नहीं थे। नमाजें वो भी पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ रहे हो। एक हो गए बसरी, एक हो गए नकली, एक है असली सुन्नी। अल्हम्दुलिल्लाह वो है मसलके आला हजरत वाले, और वो भी अपने आप को सुन्नी कह रहे हैं। अहले सुन्नत नाम उन्होंने भी रख लिया है कि जिनके दिल में मुस्तफा की मोहब्बत नहीं है, जो नबी को अपनी तरह कहते हैं, जो खुदा को झूठा कहते हैं, वो भी अपने आप को सुन्नी कह रहे हैं। समझ में नहीं आता अब फैसला कैसे किया जाए, अब पहचाना कैसे जाए। नमाज़ें तुम भी पढ़ते हो, वो भी पढ़ते हैं, कुरान तुम भी पढ़ते हो, वो भी पढ़ते हैं, हज तुम भी करते हो, वो भी करते हैं, मदरसे तुम भी चलाते हो, वो भी चलाते हैं। तुमसे ज्यादा उनके यहाँ बच्चे फारिग होते हैं। मगर अब पता कैसे चले कि ये सुन्नी असली है या वो सुन्नी असली है? यही कौम चली और जाने के बाद मदीना मुनव्वरा में दरवाजे पे दस्तक दी। अब दरवाजे से निकले वो जो इमाम हुसैन के शहजादे थे। देखा नाना की उम्मत खड़ी है, अर्ज की हुजूर बचाओ। इमाम हुसैन के शहजादे ने कहा क्या है? कहा आपके नाना ने बताया 72 जहन्नमी हैं, एक जन्नती है, और जन्नती वो जो आपके नाना और आपके नाना के सहाबा के तरीके पर होगा। अब हम पहचान नहीं पा रहे हैं, जिसको देखो वो कहता है हम सहाबा के तरीके पर हैं, जिसको देखो वो कहता है हम अहले सुन्नत हैं। आप कोई निशानी बताओ। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बताया, निशानी बता दूं सुन्नियों की, असली सुन्नी की? कहा हुजूर बताओ। का ऐसी निशानी बताना हुजूर मर जाए कम बखत मगर वो निशानी अपना ना सके। फरमाया ऐसे ही बताऊंगा, सुनो। अर्ज की हुजूर बताएं निशानी। फरमाया अलामतो अहले सुन्ना कसरतो सलाती अला रसूलिल्लाह। अगर तुम्हें अहले सुन्नत, सच्चे अहले सुन्नत की निशानी देखना है तो देखो, ये सुन्नी जो असली है वो मेरे नाना पे बहुत ज्यादा दुरूद सलाम पढ़ा करेगा। आज मुझे बताओ कौन पढ़ता है दुरूद सलाम?
ہمارا کوئی جلسہ ایسا نہیں جس میں درود و سلام نہ پڑھے. کبھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں, کبھی کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, کبھی موج میں آتے اردو میں پڑھتے ہیں, کبھی عربی میں پڑھتے ہیں, کبھی ہندی میں پڑھتے ہیں, کبھی فارسی میں پڑھتے ہیں. جب دل میں آتا ہے تو دوسری کی زبان میں مولا صلی وسلم پڑھتے ہیں, اور جب دل میں آتا ہے تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اور درود ایسا پڑھتے, لوگ تو ایک ایک پڑھتے, ہمارے امام نے تو لاکھوں پڑھا. اور کوئی درود ایک بار پڑھے, ہمارے امام نے کروڑوں بار پڑھا. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود. مجھے بتاؤ سنیوں, اصلی سنی وہ ہے جو کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعہ اپنی ہر محفل میں درود و سلام پڑھتے ہیں کہ نہیں, اور پڑھتے رہنا. اور یہ جملہ سن کے میں بات سنا کے بات ختم کروں, خدا کی قسم چاہے کوئی عبادت قبول ہو کہ نہ ہو, درود و سلام 100% گارنٹی ہے قبول ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ میرے مصطفیٰ پہ ہے اور اللہ اس کے فرشتوں کی سنت ہے. اعلیٰ حضرت کیسا سلام, کیا سلام, بہت بڑا ہے وہ. دوسری جماعت کا پاکستان میں ہے کوثر نیازی, ایک سیمینار میں یوں ہی ذکر چل گیا, اردو زبان میں سب سے بڑا نعت خواں کون؟ کسی نے کہہ دیا بریلی کے مولانا احمد رضا. کوثر نیازی کے ہلچل مچ گئی, کیا وہ شاعر بھی ہیں؟ اور اتنے بڑے. گیا دکان پہ, اعلیٰ حضرت کی خریدی ہدایت بخشش, کتاب کھولی, جیسی پڑھا, واہ کیا جود و کرم ہے, شہر بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے. پڑھتا گیا, گھر پہنچا, کمرے میں بیٹھ گیا, پڑھتے پڑھتے جب اس شعر پہ پہنچا, مصطفیٰ جان رحمت پہ, شمع بزم ہدایت پہ, کتاب رکھ دی. حضرت رضوی صاحب, اس نے کتاب رکھ دی, قلم اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد کہا پوری دنیا کی اردو شاعری جو نعتیہ اردو شاعری ہے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھنا, اور احمد رضا کے سلام کا پہلا شعر ایک پلڑے میں رکھنا. ساری تعریف, ساری نعتیں, ان کے ایک شعر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. کلام اعلیٰ حضرت, سلام اعلیٰ حضرت, عرس حضور حجت الاسلام. اور اعلیٰ حضرت نے جو سلام سر سے لے کے شروع کیا ہے میرے مصطفیٰ کے, اور قدم ہے ناز تک. پوچھا سر کیا ہے اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کا؟ فرمایا بتائیں, جس کے آگے سرے سرورہ خم رہیں اس سرے تاج رفعت پہ. بول دو ذرا. اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کی پیشانی کیا ہے؟ فرماتے جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ. لاکھوں سلام. احمد رضا مصطفیٰ کے کان کیا ہیں؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لال کرامت پہ. اعلیٰ حضرت میرے مصطفیٰ کی بھاؤں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ان لبوں, جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ. اے اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کی نظر کیسی؟ فرماتے ہیں بتائیں نظر, نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. احمد رضا میرے مصطفیٰ کے ہونٹ کیسے, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کچھ اردو پڑھنا جانتا ہوں کچھ, مگر اردو زبان میں نے بڑے ادیبوں کو پڑھا, شعراء کو پڑھا. اعلیٰ حضرت نے جو میرے مصطفیٰ کے ہونٹوں کی تعریف کی ہے خدا کی قسم کوئی آج تک کر نہ سکا. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ. امام اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کے ہاتھ, فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجے بحر سماحت پہ. میرے نبی کے قدم ناز, فرماتے ہیں کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم اس کفے پاکی حرمت پہ. اعلیٰ حضرت نے سرکار کے اعضائے مبارکہ پہ سلام, آپ کی اہل بیت پر سلام, صحابہ کرام پر سلام, اور خاتون جنت کے لیے حضرت ایسا شعر اعلیٰ حضرت نے ان کی مدحت میں کہا مر جائے گی رافضیہ لیکن ایسی تعریف نہیں کر سکتی. فرماتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے,
اس ردائے نظافت پہ لاکھوں سلام، سب پہ سلام، مرشدان طریقت پہ سلام. اور جب سلام پڑھتے پڑھتے آئے تو تمہیں بھی نہیں چھوڑا. ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ پوری دنیا کے سنیوں نے. ابھی آپ نے سنا تھا علامہ رضوی صاحب سے کہ جہاں اعلیٰ حضرت گئے بھی نہیں وہ آئے بھی نہیں. وہاں ادھر والوں نے منہ کیا ادھر، اتر والوں نے ادھر، دکھن والوں نے ادھر، پورب والوں نے پچھم کو، اور ایک زباں ہو کے ہاتھ باندھ کے ادب سے کہا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.